السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، تحیۃ الوضو کا کیا طریقہ کار ہے، اس کی کیا فضیلت ہے اور یہ نماز کب پڑھی جاتی ہے۔ مختصراً آپ حضرات کے سامنے آج کے اس ٹاپک میں تھوڑی سی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ محترم سامعین، واضح رہنا چاہیے، جب آدمی وضو کر لے اچھی طریقے سے سنت کے مطابق، اس کے بعد اعضاء کے خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب عمل ہے۔ اس نماز کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی انوکھی نماز نہیں ہے، نہ ہی اس کے پڑھنے کا کوئی مخصوص طریقہ ہے۔ جس طریقے سے عام نوافل پڑھے جاتے ہیں، یہ نماز بھی اسی طریقے سے ہی پڑھی جاتی ہے کہ جب آپ صحیح طریقے سے وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد اعضاء کے خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، یہ مستحب عمل ہے، اور اس نماز کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، بشرطے کہ جب آپ یہ نماز پڑھیں تو اس وقت مکروہ ٹائم نہ ہو، کیونکہ مکروہ وقت میں نفل پڑھنا جائز نہیں ہوتا۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت حدیث سے ثابت ہے۔ مختصراً آپ حضرات کے سامنے اشارہ کیا جاتا ہے۔ وہ مشہور حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے صبح کی نماز میں فرمایا، اے بلال، اسلام کی حالت میں آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس کے آپ زیادہ نفع بخش ہونے کی زیادہ امید رکھتے ہیں؟ کیونکہ رات کو میں نے خواب میں جنت کے اندر آپ کے جوتوں کی آہٹ کو اپنے آگے سنا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسلام کی حالت میں میرا جون سا عمل جس کے میں زیادہ نفع بخش ہونے کی امید رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رات کے وقت یا دن کے وقت میں نے جب بھی کوئی مکمل پاکی حاصل کی ہے، مکمل طہارت حاصل کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جتنا مجھے سعادت بخشی ہے نماز پڑھنے کی، تو پاکی حاصل کرنے کے بعد میں نے نماز پڑھی ہے۔ تو محترم سامعین، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کرنے کی وجہ سے اتنا زیادہ رتبہ بخشا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز میں ان سے اس عمل کے بارے میں پوچھا۔ اس لیے محترم سامعین، جب آپ وضو کریں، مکروہ وقت نہ ہو، اعضاء کے خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، یہ مستحب عمل ہے، اور اس نماز کو تحیۃ الوضو کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس نماز کو تحیۃ الوضو کی نماز کہا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ عمل کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا اونچا رتبہ بخشا۔ اس لیے آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ ہم سارے دن، پورا کا پورا دن ہمارا ایسا بدبختی کے اندر گزر جاتا ہے، نماز پڑھنے سے ہمیں محرومی ہوتی ہے،
سارا دن دنیا کی فکر لگی رہتی ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ کو سجدہ کرنا، اس سے زیادہ اونچی عبادت کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے زیادہ بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی تحیۃ الوضو پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔